الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. پروردگار عالم سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت نمبر 78 اور 79 میں بنی اسرائیل کے بارے میں جو عنوان ہے، یہودیوں میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، پچھلے آیات میں بھی انہی کا تذکرہ ہوا اور ان منافقین کا تذکرہ ہوا جو یہودی ہیں لیکن منافق ہیں، جن کا چہرہ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے. اور وہاں پر خداوند متعال نے فرمایا کہ آیا تم اس انتظار میں ہو کہ یہ یہودی تمہارے اوپر ایمان لے کے آئیں، جب کہ ان کی تاریخ یہ ہے کہ ان میں سے بعض ایک گروہ، ایک فریق وہ ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کے بعد سننے کے بعد سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں. تو یہ تحریف کرنے والے، بدلنے والے، آیات الہی کو چینج کرنے کی خواہش رکھنے والے، دین الہی کو بدلنے والے اور خدا کی نسبت، جھوٹ کی نسبت خدا کی طرف دینے والے، ان کے لیے کیا انتظار کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام لائیں گے؟ اسلام نہیں لائیں گے. آج ان دو آیتوں میں خداوند متعال نے انہی بنی اسرائیل کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ کہ جو جہلا ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور وہ دوسرا گروہ وہ کہ جو پڑھے لکھے ہیں اور انہیں علماء کہا جاتا ہے، عالم دین جن کو کہا جاتا ہے. یہ دو گروہ ہیں بنی اسرائیل میں. اور یہ دو گروہ، ایک وہ جو ان پڑھ ہیں اور ایک وہ کہ جو پڑھے لکھے علماء ہیں، ان کا کتاب الہی یعنی تورات کے ساتھ کیا سلوک ہے، کیا برتاؤ ہے، کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے. یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہے، تورات ان کے اوپر نازل ہوا ہے، ان کے رہبر موسیٰ علیہ السلام ہیں. اور اس کتاب کے ساتھ ان کا کیا لگاؤ ہے، کیا کنسیپٹ ہے، ان کی فکر کیا ہے، آیا اعتبار کرتے ہیں، آیا احترام کرتے ہیں اس کتاب کے بارے میں اور من و عن اسے قبول کرتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے طرز زندگی قرار دیتے ہیں یا نہیں؟ اس سوال کا جواب دیا گیا ہے اور اس سے پردہ اٹھایا گیا ہے. فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، ان یہودیوں میں سے کچھ امیون ہیں. امیون ہیں، امیون یعنی امی سے، یہ رسول اللہ کا لقب بھی ہے، رسول الامی. رسول اللہ کے لیے جو استعمال ہو امی وہ مثبت ہے، اور یہاں پر اور باقی جگہوں پہ جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ منفی ہے. رسول خدا کو امی کہا جاتا ہے. امی یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو کسی نے نہیں پڑھایا، اللہ نے پڑھایا صرف، جو علم لدنی کے مالک ہے. یہاں ہے مراد نہیں کہ رسول اللہ نعوذ باللہ ان پڑھ تھے، نہیں، یہ منفی چہرہ ہے. یعنی رسول اللہ کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی، ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی استاد کے پاس پڑھیں، کسی کلاس میں جائیں، کسی معلم کے پاس جا کے ذہنوں تلمس طے کریں، یہ ضرورت نہیں تھی. اللہ نے ڈائریکٹ پڑھا ہے، اس لیے امی ہے. لیکن امی جس طرح سورہ مبارکہ جمعہ میں ایک آیت میں امی کا تذکرہ ہے، وہ خدا ہے کہ جس نے رسول اللہ کو امیین میں مبعوث کیا. امیین یعنی وہ افراد کے جن میں اکثریت 90%، 95%، 98% کون ہیں؟ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بعض گنے چنے افراد لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے تھے، جن کو 17 تعداد بتائی گئی ہے یا 20 تعداد. باقی سارے کون ہیں؟ امیین میں سے ہیں، یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں. تو یہاں پر یہ سوال ہے کہ امیین کا لفظ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، کہ پڑھے لکھے نہ ہونے کا کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں ماں کو،
ماں کو کہا جاتا ہے۔ امی یعنی جو پڑھا لکھا نہ ہو، یعنی کیا مطلب؟ نسبت اس لیے کہ ماں کو کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس طرح کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی باہر نکلے ہوں، یعنی پڑھائی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انسان جب ماں کے بطن سے باہر آ جائے، وہ بچہ پڑھا لکھا نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسکول میں استاد کے پاس جا کر تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن یہ کون ہے کہ جو اسی حالت میں بھی باقی، اس لیے ان کو امی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، امی کو پڑھا لکھا نہ کہنے کی وجہ اس لیے کہ یہ یعنی ماں کے پیٹ سے جس طرح آئے وہی حالت ابھی بھی برقرار ہے، جہالت کی جو حالت ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ یعنی ماں اتنی محبت کرتی ہے، اور یہ محبت منفی محبت ہے۔ اگر ماں اپنے بیٹے سے محبت کرے اور یہ محبت اس کو لے کے جائے کہ وہ اپنے بیٹے کو یا اپنے اولاد کو جدا کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو اپنے سے، یہ ماں کا ایک منفی کردار ہے۔ بیٹا پڑھنے جانا چاہتا ہے کہیں پہ، کسی باہر کسی دور جگہ پر، یہ کہتے ہیں نہیں میں آپ کو نہیں الگ کر سکتی، میں کیسے جیوں گی، میں تو برداشت نہیں کر سکتی، میرے پاس وہ صبر نہیں ہے کہ تو میرے سے دور ہو جائے، ایک دن بھی میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میں تمہیں نہ دیکھوں۔ یہ ہے حالت۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی امی یعنی وہ شخص کے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس لیے امی کہا جاتا ہے کہ ماں نے اسے اپنے سے دور نہیں کیا، پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، تعلیم کے لیے نہیں بھیجا۔ ابھی بھی وہی حالت باقی ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان بنی اسرائیل میں سے وہ افراد بھی تھے کہ جو امیین میں سے تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے۔ لا يعلمون الکتاب الا امانی، یہ تورات کو کیا سمجھتے تھے؟ یہ نہیں جانتے تھے کتاب تورات کے بارے میں مگر باطل۔ یہ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ تورات نعوذ باللہ کتاب ہے جس میں باطل ہے، جس میں حق نہیں ہے، باطل مطالب کا مجموعہ ہے یہ کتاب، یا جھوٹ پر مبنی نعوذ باللہ یہ کتاب ہے۔ امانی یعنی جھوٹی کتاب نعوذ باللہ، امانی یعنی باطل، جس میں باطل ہے، جس میں بطلان ہے، جس میں باطل ہے، جس میں ناحق چیزیں ہیں نعوذ باللہ۔ کتاب خدا تورات کے بارے میں ان کا کنسپٹ کیا ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے اس کتاب کے بارے میں مگر کیا کہ یہ باطل کتاب ہے۔ ایک یہ معنی ہے امانی کا۔ ایک معنی ہے آرزو۔ امانی کا معنی یعنی یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں ان کی آرزوئیں درج ہونی چاہیے، ان کی خواہشات کی طرف جو ہے اس میں مطالب ہونے چاہیے، ان کی بات ہو، ان کی مرضی کے مطابق بات ہو، ان کے خواہش کے مطابق بات ہو، وہ جو چاہیں وہ ہو اس کے اندر، نہ کہ جو اللہ چاہے۔ اگر یہ معنی کیا جائے کہ یہ کتاب نہیں ہے مگر کیا ہے، صرف خیالاتی ہیں، یا وہ ہیں کہ جسے ہم چاہتے ہیں، آرزو ہیں اور تمناؤں پر مشتمل کتاب جو وہ چاہتے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ اس میں صرف خیالی ہے، افسانہ ہے۔ امانی ہے یعنی یہ کتاب صرف کیا ہے، افسانوی کتاب ہے نعوذ باللہ، خیالات ہے، حقیقت اس میں نہیں ہے۔ یا یہ کہ اس میں ہمارے خیالات کے مطابق باتیں ہونی چاہیے، یا یہ خیالات اور افسانے پر مشتمل کتاب ہے، یا یہ کہ ہماری آرزوؤں کی کتاب کے مطابق یہ کتاب ہونی چاہیے۔ یہ ان کا کنسیپٹ ہے۔ دیکھیں ان کا جو ذہن اور ان کا جو فکر ہے اس کے بارے میں، وہ کیا ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے مگر کیا ہے، وہ یا باطل ہے، یا ناحق ہے، یا جھوٹ پر نعوذ باللہ مبنی ہے، یا یہ وہ کتاب ہے کہ جسے ہمارے مطابق ہونا چاہیے، ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، جیسے ہم چاہیں ایسا ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں کہ پہلی بات یہ کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام ہیں، جہاں پہ تورات نازل ہوئی، وہاں پہ امیین کا ہونا ایک نقص نہیں ہے، نقص ہے نا، یہ خود نقص ہے کہ خداوند متعال سٹارٹنگ میں فرما رہا ہے کہ ان میں سے امیین ہیں کہ جو نہیں جانتے کتاب کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں، تورات کے بارے میں، مگر باطل سمجھتے ہیں، مگر اس کو خرافی سمجھتے ہیں، مگر اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، مگر اس کو ایسے کتاب سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے خیالات کے مطابق ہے، جو ہم چاہتے ہیں۔ امیین یعنی رسول جیسے معلم، موسیٰ جیسے معلم
کتاب تورات جیسی آسمانی الہی کتاب کے ہونے کے باوجود آیا انسان کے لیے جچتا ہے کہ وہ ان پڑھ رہے، دور رہے؟ نہیں رہنا چاہیے۔ مکتب تشیع یعنی مکتب امامت جن کے 12 امام ہیں، جن کا تعلق 14 معصوم سے ہے، کیا وہ جاہل ان کے لیے ہو؟ یہ نہیں جچتا ان کے لیے۔ کیا وہ سست ہوں؟ نہیں جچتا اس مکتب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے۔ جھوٹ باندھے نہیں ہو سکتا۔ مکتب محمد و آل محمد سے تعلق رکھنے والوں کو عالم ہونا چاہیے، چاہے علماء ہو چاہے عام لوگ ہو، عالم ہونا چاہیے، آشنا ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے ان کے لیے۔ یہ مذمت ہے، ایک طرح سے مذمت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک گروپ کون ہے؟ امیین ہے، جو کتاب تورات جو ان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہیں کہ یہ کتاب حقیقت پر مبنی نہیں ہے اور اس کتاب کو ان کے خیالات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے خیالات کے مطابق اگر ہونا چاہیے تو کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ آرزوئیں اور خواہشات کے مطابق اگر انسان کا مقصد ہو کہ خواہشات پہ چلے، خواہشات پہ چلے تو دل کافی ہے نا۔ خدا نے دل خلق کیا ہے، قلب خلق کیا ہے، دل میں آتی ہے نا تمنائیں، خواہشات، یا نفس میں آتے ہیں۔ نفس کو خواہشات کا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ نفس اڈا ہے، اڈا خواہشوں کا، نفس مرکز خواہش ہے۔ یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر خواہشیں ہوں۔ خواہشیں ہوں تو انسان نے حرکت کرنی ہوتی ہے، جانا ہوتا ہے مسجد میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، بازار میں، تجارت کے لیے، رشتہ داروں کے ہاں۔ یہ سارے خواہشات کی وجہ سے، خواہشات کا ہونا ضروری ہے، اس لیے مرکز قائم ہے اس کے اندر نفس کے نام سے، دل کے اندر، نفس کے اندر۔ اگر انسان نے خواہشوں کے مطابق چلنی ہے، یعنی جو اس نے چاہا وہ کرتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے، جو اس کی خواہش ہے، جو اس کی تمنا ہے، جو اس کی آرزو ہے، اس کے لیے تو دل کافی ہے نا۔ عقل کی کیا ضرورت تھی؟ عقل بھی تو اللہ نے دی ہے نا اس کو۔ عقل کیوں دی ہے؟ پرکھنے کے لیے۔ عقل کیوں دی ہے؟ فیصلہ کرنے کے لیے۔ وہ فیصلہ کس چیز کا کرنا ہے؟ یہی تو دیکھنا ہے۔ ان خواہشات میں، یہ سمندر جو ہے خواہشات کا، تمناؤں کا، اس سمندر میں اس نے ڈوبنا نہیں ہے، بلکہ ان خواہشات میں سے وہ لینا ہے جو انسانیت کے لیے بہتر ہو، انسانیت ساز ہو، نقصان دہ نہ ہو انسانیت کے، انسان سے نہ گرا دے، انسانیت سے نہ گرا دے اس کو، حیوانیت کی طرف نہ لے کے جائے، اور یہاں تک کہ حیوانیت سے پست اس کو نہ بنا دے۔ اس لیے عقل ہے، عقل نور ہے نا، نور۔ خواہشات ہیں اور سمندر ہے لا متناہی، ایک سلسلہ ہے خواہشوں کا، برے خواہشات بھی ہیں، منفی خواہشات بھی ہیں، مثبت خواہشات بھی ہیں اس نفس کے اندر۔ اگر انسان اپنے خواہشوں پہ چلنا تو یہ نفس کافی تھا انسان کے لیے، کہ کیا ضرورت تھی؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خواہشات پر مشتمل، ان مطالب پر مشتمل کتاب ہونی چاہیے، یا خیالات پہ مشتمل مطالب پر کتاب ہونی چاہیے، تو اس کے لیے تو کتاب کی ضرورت نہیں تھی، دل کافی تھا۔ خدا نے دل کی طرف نہیں چھوڑا، دل کے اوپر نہیں چھوڑا انسان کو، اس کے لیے نور بنا کر عقل کو بھی بھیجا۔ عقل بھی اس کے لیے بنایا کہ یہ پرکھے، فیصلہ کرے۔ ممکن ہے یہ انسان جو خواہشات رکھتا ہے اس کے اندر، اور اپنے اندر عقل بھی رکھتا ہے، ممکن ہے اس کے فیصلے غلط ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کہ انسان جو خواہشوں کے سمندر میں ہے اور عقل بھی اس کو دی گئی کہ وہ پرکھے، جانچے اور فیصلہ کرے، ممکن ہے یہ انسان عقل کے ہونے کے باوجود غلط فیصلہ کرے، ہوئے نہیں بڑے غلط فیصلے۔ اس لیے پروردگار عالم نے اسی عقل کی پرورش کے لیے ایک کتاب قرار دی ہے۔ ٹھیک ہے، دل ہے کافی نہیں ہے، عقل کی ضرورت ہے۔ عقل بھی کافی نہیں ہے، علم کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی ضرورت ہے کہ جو آ کر اس عقل کو بھی نور بنا دے، اس عقل کو بھی نورانی بنا دے۔ لیثیر دفائر العقول، امیر المومنین علیہ السلام ظاہراً فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول خدا کہ ہمیں اس لیے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی ہم اس لیے نبی بنایا گیا ہے تاکہ ہم اس دفن شدہ عقول کو ابھاریں، اس کو عاقل بنائیں، یعنی وہ عقل ان کے اندر ہو۔ عقل تو ہر ایک کے اندر ہے نا، لیکن وہ عقل کہ جو ان کے جو اسرار ہے اس کو برملا کرے، راز جو کائنات کے اندر جو راز ہے، کائنات کے اندر جو اس کے لیے مفید چیزیں رکھی گئی ہیں، اس کے لیے حق رکھا گیا، وہ اس کے لیے برملا ہو اس عقل کے ذریعے سے۔ یہ عقل نورانی ہو، اس عقل کی پرورش ہو، اس عقل کی ترقی ہو، پھر اس عقل نے اس انسان کو
حرکت دینی ہوتی ہے، پھر اس عقل نے آ کر اس کے خواہشات کو ترتیب دینی ہوتی ہے، اس کو جہت دینی ہوتی ہے۔ اس عقل نے آنا، وہ عقل کے جو کتاب کے ذریعے سے پرورش پا چکی ہے، اس عقل کی رہبری میں اس انسان نے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اب لیکن دیکھیں، آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ ان کا ایک گروہ وہ ہے کہ جو اسی کتاب کو، جو ہدایت ہے، یہی کتاب جس نے عقل کی پرورش کرنی ہے اور اس کے دل میں جو آرزوؤں کا سمندر ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اسی کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو خیالاتی ہے، یہ تو افسانوی ہے، یہ تو نعوذ باللہ باطل ہے، یہ تو نعوذ باللہ جھوٹ ہے۔ اب دیکھیں ایسے انسان کی زندگی کا نتیجہ کہاں جائے گا کہ جو اپنے اس قانون کی کتاب کو، جو اللہ کی طرف سے جو کتاب بھیجی گئی ہے، اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہو کہ یہ کتاب نعوذ باللہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ، ان میں سے وہ امیین ہیں، بعض امیین وہ ہیں کہ جو نہیں جانتے کتاب کے بارے میں مگر الا امانی، مگر اس کو خرافات سمجھتے ہیں، آرزوؤں پر مشتمل کتاب سمجھتے ہیں، یہ کتاب ان کے آرزوؤں کے مطابق چلے، یا خداوند متعال اس میں وہ مطالب رکھے جو ہمارے امنگوں کے مطابق ہوں، نہ کہ خود اللہ کے۔ لہٰذا ان کا جو ذہن تھا یہ تھا کہ یہ کتاب ہدایت نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے ہدایت کی کتاب، ہمارے امنگوں کے مطابق کتاب ہو، بس یہ اگر ہے تو ضرورت کیا کتاب نازل کرنے کی؟ نہیں ہے نا، اپنے آرزوؤں کے مطابق چلو، چلتے رہو۔ اور چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ کائنات کو خطرہ ہے، چلنے سے زمین کو خطرہ ہے، چلنے کے سے خود انسانوں کو خطرہ ہے۔ وہ ہے نا افراد جنہوں نے فساد برپا کیے، جنگیں کی، کون تھے؟ وہی تھے کہ جن کے ہاں ان کنٹرول آرزویں تھیں اور جذبات تھے، جنہوں نے ایٹم بم بنایا علم کے ذریعے سے اور وہی انسانیت کے اوپر پھینکا اور کتنے نسلوں کو تباہ کیا۔ یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ کتاب تمہاری آرزوؤں کے مطابق، قرآن ہماری آرزوؤں کے مطابق نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کتاب وہ ہے کہ جن کو مبنا قرار دینا، بنیاد قرار دینا ہماری زندگی کے لیے، تاکہ اس کتاب کے ذریعے ہم تبدیل ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کتاب کو تبدیل کرنا چاہا، کتاب کو تبدیل کرنا چاہا۔ دیکھیں اگلی آیت، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اسی 78 نمبر کا آخری حصہ، یہ نہیں جانتے کتاب کو مگر یہ کہ امانی ہے، یہ کتاب امانی ہے، نعوذ باللہ باطل ہے، صرف یہ کتاب باطل ہے، نعوذ باللہ یہ ناحق ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، یا یہ افسانہ ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، خداوند متعال فرما رہے ہیں یہ جو امیین ہے یہ صرف گمان پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت اہم نقطہ ہے اس کے اندر، گمان پر، یعنی خیالات پر زندگی گزار رہے ہیں۔ جنہوں نے کہا نا یہ کتاب آرزو اور خیالات پر مبنی ہے، وہی خیالاتی زندگی گزار رہے ہیں، ظن پر زندگی گزار رہے ہیں، ظن سے ظن پر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی خیالاتی زندگی گزار رہے ہیں، افسانوی زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت پر زندگی نہیں گزار رہے۔ ان کی بنیاد ایمان نہیں ہے بلکہ خیالات ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ صرف گمان کرتے ہیں، بنیاد ان کی زندگی کا گمان ہے۔ گمان یعنی شک میں ہے، ان کو یقین حاصل نہیں اپنی زندگی کے بارے میں، اس لیے کہ ان کی بنیاد صحیح نہیں۔ بنیاد اگر ایمان پہ ہو، توحید پہ ہو، نبوت پر مکمل اعتقاد رکھتا ہو، قیامت پر مکمل اعتقاد رکھتا ہو، اس بنیاد پر جو زندگی ہے وہ حقیقی زندگی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کے لیے ہے، کس کو خوش کرنا ہے، کس کو ناخوش کرنا ہے، کس کو غصے میں لانا ہے، کس کو خوش رکھنا ہے، اس کو پتہ ہے۔ یہ حقیقی زندگی ہے، یعنی ایک سفر ہے کہ جس کے ایک انتہا ہے جہاں پہ اس کے لیے انعامات ہے۔ لیکن وہ کہ جو کتاب کو ہی امانی سمجھے، اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اس کی زندگی بھی خیالاتی ہوگی، بے بنیاد زندگی ہوگی، بے بنیاد زندگی ہوگی ان کی۔ آگے دیکھیں، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، فویل، وہ آیات جس میں ویل 3 دفعہ تذکرہ ہوا ہے وہ یہی آیت ہے۔ فویل یعنی ان کے اوپر عذاب نازل ہو، خداوند متعال شدید عذاب ان کے اوپر نازل ہو۔ ایک ہی آیت میں 3 دفعہ یہ استعمال ہوا لفظ، دیکھیں خداوند متعال کتنا غضبناک ہے ان کے لیے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، یہ جو کتاب جن کے بارے میں یہ سارے صفات انہوں نے بیان کے کانسیپٹ یہ تھا، اس کتاب کو جو اگر حقیقی کتاب یقیناً اللہ کی طرف سے تورات، اگر اسی کتاب کو اسی طرح رکھا جائے تو ان کے لیے خطرہ تھا، ان کے مفادات کے لیے خطرہ تھا، ان کی دنیا کے لیے خطرہ تھا۔ انہوں نے کیا چاہا؟ منافق تھے، انہوں نے چاہا کتاب ہی چینج ہو جائے،
جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، قانون چینج ہو رہا ہے، ہاں مفاداتی دنیا نا، ہاں کیا کریں، آئین چینج کر دو، قانون چینج کر دو، ترمیم کر دو، نہیں کہنا کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا، بلکہ قانون چینج کر دو تاکہ ہم بچ جائیں۔ وہاں پہ بھی یہی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، کتاب کو ایسا کہتے ہیں فرضیہ قرار دیتے ہیں، یہ کتاب بھی کیا ہے، امانی ہے، وہ ختم ہو گیا۔ لوگوں کے یہ کس نے کہا، یہ ان علماء نے کہا ہے جن کو رہبان کہا جاتا ہے یا جن کو احبار کہا جاتا ہے۔ یہ پھیلانے والے نا، یہ نظریہ پھیلانے خود علماء ہیں کہ جنہوں نے ان کا ذہن، عام لوگ جو امیت ہیں، ان کا ذہن بھرا ہے کہ یہ ویسے ہی ہے، یہ خیالات ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے فلان، پھر ان کا عقیدہ بن گیا ہاں اگر یہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے وہی اعلان کیا لا یعلمون الکتاب الا امانی وہم، اسی پر جو گمان پر وہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ خداوند متعال نے انہی کے بارے میں کہا کہ جب انہوں نے اس کتاب کو خطرہ سمجھا تو بدلنا چاہا، اس کتاب کو، الہی قانون کو بدلنا چاہا، پروردگار نے پھر انہی کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا کہ شدید تمہارے اوپر خدا کا عذاب نازل ہو کہ جنہوں نے کتاب کو یعنی تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ کتاب خدا کو ہاتھوں سے تھوڑا لکھا جاتا ہے، خدا کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، لیکن انہوں نے چینج کرنے کے لیے، تحریف کرنے کے لیے اس کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، بلکہ کی انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے اضافہ کیا، اپنے ہاتھ سے کٹر لگایا تاکہ کتاب وہ کتاب نہ رہے۔ فرماتے ہیں وہ فویل، عذاب خدا نازل ان کے اوپر، افسوس کو ان کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا ہے، کتاب کو لکھا ہے اجازت کسی کو کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرے؟ ثم یقولون ھذا من عند، لکھتے تھے، لکھنے کے بعد کہتے تھے کہ یہ تو وہی تورات ہے جو خدا کی طرف سے ہے، لکھتے تھے اپنی کتاب اپنے ہاتھوں سے۔ ثم یقولون، پھر کہتے کیا تھے سب کو، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، یہ ہمارے اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ لکھتے تھے، اس میں چینجنگ کرتے تھے اپنے مفادات کے مطابق، اور پھر اعلان بھی کرتے تھے کہ یہ عند اللہ کتاب ہے، اللہ کی طرف سے کتاب ہے۔ کیوں اعلان کرتے تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ یہ خریدیں کم قیمت کو۔ یہ جو کم قیمت ہے، اللہ نے اس کو کم قیمت کہا، یعنی دنیا قلیل ہے، پوری دنیا بھی اگر کسی کو دی جائے، یہ دنیا اتنی وسعت کے باوجود قلیل ہے خدا کی نظروں میں، ارزش نہیں ہے، قیمت نہیں ہے اس دنیا کی، قلیلا، تاکہ یہ خریدیں اس دنیا قلیل کو، اس ثمن قلیل کو۔ تو پوری دنیا بھی دی جائے نا، یہ پھر بھی قلیل ہے، اس قلیل قیمت کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ تحریف تورات کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو، اور لکھنے کے بعد خدا کی طرف جھوٹی نسبت بھی دیتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ثمن قلیل ہے، ثمن کثیر کے آخرت ہے، وہ اجر ہے جو اللہ نے عطا کرنا ہے۔ اللہ کو خوش کرو گے تو ثمن کثیر ہے، وہ قیمت ہے کہ جو چھوٹا سا عمل بھی ہوگا تو خدا کے لیے کیا، اس کی قیمت بے انتہا ہے، بے شمار ہے۔ لیکن یہ انسان اگر گر جائے اور گرنے کے بعد دنیا کو حاصل کرنا چاہے، کتنی دنیا وہ حاصل کرے، پوری دنیا اس کو مل جائے، پھر بھی وہ قلیل ہے، آخرت کے مقابلے حیثیت نہیں اس کی۔ اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور خدا کی طرف نسبت دی اور کہا یہ عند اللہ ہے، تاکہ یہ اس دنیا قلیل کو، ثمن قلیل کو خریدیں، دنیا قلیل کو خریدیں۔ اس کا مطلب دین فروشی، تورات فروشی، مذہب فروشی عام تھی اس وقت۔ کون کرتے تھے؟ علماء کرتے تھے۔ دو گروہ ہیں نا، ایک جو امیین کا گروہ ہے، جو جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، دوسرا علماء کی بات ہو رہی ہے۔ 79 نمبر آیت میں علماء بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ جو کیا کرتے تھے، جو انہی امیین کو خراب بھی کرتے تھے، ان کا ذہن خراب کرتے تھے، جہالت میں اضافہ کرتے تھے، ان کو دین سے دور رکھنے کے لیے چینجنگ کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، لکھ کر کہتے تھے یہ ہے، یہ اس کو پڑھو، اس کو نہیں پڑھنا، وہ نہیں یہ پڑھو، یہ بھی وہی خود اسی خدا کی طرف سے آیا ہے تاکہ دنیا قلیل کو خرید سکے۔ تیسری دفعہ آپ دیکھیں، دوسری دفعہ دوبارہ ویل کا لفظ استعمال ہو، فویل لہم مما کسبت ایدیہم، شدید عذاب ہو ان کے اوپر، ان کے لیے ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، یعنی جو کچھ ان کے ہاتھ نے لکھا ہے یا انہوں نے لکھا ہے تورات بنا کر، خدا کا شدید عذاب ان پر نازل ہو۔ دوبارہ تیسری دفعہ فویل لہم مما یکسبون،
شدید عذاب ہو ان علماء بنی اسرائیل پر، اس لیے کہ انہوں نے اس سے کمائی کی ہے، تجارت کی ہے، پیسے کمائے. وَوَيْلٌ لَهُمْ، ان کے اوپر شدید عذاب ہو، افسوس ہو، اس لیے کہ مما یکسبون، اس کسب کی عوض، اس پیسوں کی عوض، اس رشوت کی عوض جو انہوں نے کسب کیا ہے. اب دیکھیں تین چیزیں، تحریف کی انہوں نے، تبدیل کی، اور اس کے بعد تبدیل کرنے کے بعد اللہ کی طرف نسبت دی. دو، تیسرا رشوت بھی لی انہوں نے، کمائی بھی کی. تینوں کے اوپر ویل ہو، افسوس ہو، شدید عذاب ہو. خدا فرما رہا ہے شدید عذاب میں مبتلا ہو، اس لیے کہ تین کام کیے. تحریف کی تورات میں، بہت بڑا ظلم ہے یہ، کتاب الہی کو تبدیل کرنا. ملک کا قانون تھوڑا ہے، خدا کا قانون ہے یہ. وہ بھی کون؟ علماء کر رہے ہیں جو جانتے، سب کچھ جانتے والے. یہ ہے مفاد، یہ ہے مفاد کی دنیا. یعنی مفاد، اگر انسان کا ایمان نہ ہو، یہ کمزور ہو، اور سامنے مفاد ہو، اس سے بنگلہ بھی مل رہا ہے، عورت بھی مل رہی ہے، اس سے خزانہ بھی مل رہا ہے، اشرفیاں بھی مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، تو پھر بہت خطرناک ہے یہ مرحلہ علماء کے لیے خاص طور پر. اب دیکھیں ویل، تین ویل کے ساتھ خداوند متعال نے ان کے چہرے سے پردہ اٹھایا ہے. کیا کرتے تھے یہ؟ تحریف کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خدا کی طرف نسبت دیتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ رشوت لیتے تھے. کون؟ دوسرا گروہ کہ جو علماء کا ہے. پہلا گروہ امیین کا گروہ ہے. اب دیکھیں جو امیین ہیں انہوں نے تو دین فروشی کی ہے، جھوٹ باندھا ہے، دین فروشی بھی کی، تحریف بھی کی، جھوٹ بھی باندھا، رشوت بھی لی. یہ ان کا وتیرہ تھا. امیین نے کیا کیا؟ امیین جو تھے، جو 90% عوام ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کتاب کو ہی سمجھا کہ یہ کیا ہے؟ امانی ہے. اب بتائیں اس معاشرے کی کیا حالت ہوگی. علماء بھی کتاب تورات کے خلاف برسر پیکار، اور جو اکثریت عوام کی ہے وہ بھی جہالت کی وجہ سے اس سے دور. پھر اس معاشرے کی کیا حالت ہوگی. ان امیین نے، ان یہودیوں نے، ان بنی اسرائیل نے تورات کو ہدایت کی کتاب نہیں سمجھی. ہم قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھتے ہیں. ہم اپنی طرف بھی دھیان دیں نا، اپنی طرف بھی توجہ دیں. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ اقدام کیا، یہ حشر کیا، علماء نے اپنا اور عام عوام نے اپنا کام کیا. عام عوام بھی علماء کے پیچھے. آیا ہم بھی کیا یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ انہی کے اس راستے پہ ہیں یا نہیں ہے؟ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہدایت تو ہدایت لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ لینے کی وجہ سے ہماری زندگی میں انقلاب آتا یا نہیں آتا؟ ذہنوں اور افکار میں انقلاب آتا یا نہیں آتا؟ ہم اپنے اندر چینجنگ محسوس کرتے ہی نہیں کرتے دن بدن، ہفتہ بہ ہفتہ. چلو ہفتے میں، ہفتہ بہ ہفتہ آپ لگا لیں، ہر روز نہ ہو تو مہینہ بہ مہینہ آپ فرض کریں. آیا پچھلا پھر نہیں ہے نا کچھ. اگر اس کو مردوں کے لیے ہم نے بنانا ہے، تلاوت کے لیے صرف رکھنا ہے، اگر اس کو صرف بخشوانے کے لیے ہم نے پڑھنا ہے، یا بالکل نہیں پڑھنا، نعوذ باللہ، تو پھر ہدایت کی کتاب کہاں سے آ گئی؟ وہی سلوک ہے جو وہ کرتے تھے. پھر ہمارے لیے وہی ویل ہے، ہمارے لیے وہی. اس میں بعض علماء نے یہی کہ یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ یہ مراد یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں جو کتاب خدا کو جو امیین ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جن کو ہم ان پڑھ کہتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں کہتے. بعض نے کہا ہے کہ یہاں پہ مراد ایسا نہیں کہ ان پڑھ ہوں، بلکہ یہ مراد ہے، امیین سے مراد ہے کہ ان کو آتا ہے لیکن آنے کے باوجود انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ان پڑھ کی ایک جگہ پر ہے نا، ایک شخص یا بالکل نہیں سمجھ پا رہا، پڑھتا ہی نہیں، ان پڑھ ہے، اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ اور جو پڑھتا ہے وہ سمجھتا نہیں، اس کی زندگی ایک ہی ہے نا. زندگی نتیجہ تو ایک ہی ہے. پڑھنے والا جو نہیں سمجھتا اس کی، اور جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کیا ہوگا؟ اشتراک ہے نا اس کے اندر زندگی میں. نتیجے میں دونوں ایک ہے. بعض نے کہا یہ مراد ہے، یعنی یہ لوگ جو تورات کو پڑھتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے، عمل بھی نہیں کرتے تھے، یہ مراد ہے امیین سے مراد.
تو قرآن کے لیے بھی یہی ہے، ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، اگر نہیں پڑھتے پھر بھی ہم اس درجے پر ہے، اگر ہم پڑھتے ہیں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ہمارے اندر شوق بھی نہیں سمجھنے کا، اور اس نے ہمیں چینج بھی نہیں کیا، تو ہم بھی اسی راستے پر ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر خدا نہ خواستہ ہمارے لیے وہ ویل نہ ہو، شدید عذاب کا تذکرہ نہ ہو، غضب خدا کے شکار نہ ہو۔ قرآن نے کیا شکایت لگانی، جس طرح زمین اور مسجد نے قیامت کے دن شاکی بننا، شکایت کرنا، ان میں سے قرآن بھی ہے۔ اس مسجد نے شکایت کرنی ہے کہ یہ نہیں آتا تھا میرے پاس، آنے کے بعد پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا تھا، یہ کما حق و عبادت انجام نہیں دیتا تھا۔ زمین نے کہنا میرے اوپر یہ چلتا تھا لیکن اس نے مجھے تنگ کیا ہے۔ قرآن نے بھی کہنا ہے کہ اس نے مجھے مہجور رکھا ہے، مجھے ترک کیا ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے۔ شکایت ہے، قرآن کی شکایت ہے۔ تو انسان وہاں پہنچے، نعوذ باللہ، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس جگہ پہنچے کہ قرآن شکایت کرے۔ قرآن نے شکایت کرنا تو امام نے بھی شکایت کرنی ہے، پھر نبی بھی شکایت کریں گے اگر قرآن نے شکایت کی، کیونکہ نبی کا جو ورثہ ہے، حقیقی ورثہ ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ رسول خدا کا جو ورثہ ہے ہمارے لیے، جو ترکہ ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے اور ہم نے اس کے ساتھ کیا حشر کیے، غور کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف۔ جو عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے قرآن شافع ہے، شفاعت ہے، جو ترک کرے اس کے لیے کیا ہے؟ شاکی ہے، شکایت کرنے والی کتاب ہے۔ آیت نمبر 78، آیت نمبر 79، بہت ہی اہم آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ان آیات کے ذریعے سے بنی اسرائیل کا جو چہرہ ہے، اس آئینے میں، جو خدا وہی چاہ رہا ہے کہ اس آئینے میں ان قوم کے احوال کو، ان کے عادات کو، ان کے افکار کو، کتاب کے بارے میں، اپنی کتاب ان کی، اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم آج قرآن کے حوالے سے کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن سے عشق عطا فرما۔